بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ رمضان جو اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے اور جو اللہ رب العزت کا خاص مہمان ہے، اس کی قدر کر کے یقیناً بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کی جنت کا، اس کی خوشنودی کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک انتہائی اہم عمل وہ جود و سخاوت ہے۔ رمضان کا اور سخاوت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک، اللہ رب العزت نے رمضان کی شکل میں انسانوں پر سخاوت کی ہے کہ ایسا انہیں عظیم برکت والا، شان والا، رحمتوں والا اللہ رب العزت نے مہینہ انسانوں کو عطا فرمایا کہ وہ اس مہینے میں کما حق ہو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اب انسانوں پر بھی ضروری ہے، مخلوق خدا پر بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس ماہ رمضان میں وہ بھی سخاوت کریں، اور یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، کان اجود الناس، کہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں سے بڑھ کر سخاوت کرتے تھے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ رمضان میں دیگر ایام سے بڑھ کر سخاوت کرتے۔ کان اجود ما یکون حین یلقاہ جبریل، رمضان مبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اجودا من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بڑھ کر سخاوت کرتے۔ مقصد کیا؟ یعنی بے دریغ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو بغیر سنبھالے اور بغیر اس کو جمع کیے وہ آگے اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا، اسے جمع نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے اس رمضان جیسے عظیم مہینے میں لوگوں کو نوازا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، کھانے کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور دیگر اشیاء ضروریات کے متعلق بندہ مومن مسلمان اپنے بھائی کا تعاون کرتا ہے۔ تو کالریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوا وہ کسی کو نہیں دیکھتی اور وہ بلا امتیاز سب اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اگر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلیں موسم بہار میں تو اس سے بلا امتیاز سب مستفیض ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ اللہ رب العزت کے اطاعت گزار ہوں یا نافرمان اور باغی ہوں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی سخاوت بھی اسی طرح ہوتی تھی، بلا امتیاز ہر ضرورت مند کو نبی علیہ السلام عطا فرماتے تھے۔ اور یہ چیز نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اگر آپ سے مانگنے والے کافر بھی تھے، نافرمان بھی تھے، آپ کے باغی بھی تھے، اور آپ کے مخالفین میں سے بھی اگر کوئی لوگ تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کے مانگنے پر انہیں بھی عطا کیا۔ رمضان مبارک میں سخاوت کرنے کا دوسرا یہ انداز ہے کہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کروا دیا جائے، رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب، ان کے کھانے کا اہتمام کر دیا جائے، سحری کا یا افطاری کا، یا مسجد میں افطاری کا پروگرام کر دیا جائے، اور اس طرح جو اہل محلہ ہے، جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کچھ نہیں ہے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی جائیں۔ تو رمضان میں یہ بھی بہت بڑا کرنے والا کام ہے۔ آج کے حالات میں لوگ بہت تنگ ہیں، ضروریات زندگی کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے ایک یہ بھی انداز ہے کہ جو ہمارے جاننے والے محلے میں، عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں یا بیگانوں میں جو ضرورت مند ہیں انہیں ضروریات مہیا کی جائیں۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، اس کی افطاری کا بندوبست کر دیتا ہے، کان لہ مثل اجر الصائم، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے
جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ افطاری کی شکل میں سخاوت کرنے والے کا، خرچ کرنے والے کا اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو روزے دار ہے اس کے اجر سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ یقیناً ماہ رمضان میں سخاوت کرنا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی ہے، تو یقیناً اس رمضان میں اور اس اللہ رب العزت کے رحمت اور برکت والے مہینے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اور فضائل اور اس خرچ کرنے کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العزت روز قیامت اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ ایک وہ خوش نصیب صاحب ایمان بھی ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے، کسی کی نصرت حمایت کرتا ہے مالی طور پر یا کسی اور انداز میں، لیکن اس کو اس انداز میں چھپا کے رکھتا ہے حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ کے خرچ کیے کا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو ہم اس انداز سے کریں، کسی ایسے ذرائع سے، کسی ایسے انداز سے اس تک پہنچ جائے تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور اگر وہ ہمارا تعلق دار رشتہ دار ہے تو وہ شرمسار بھی نہ ہو، اور یہ نہ ہو اگر ہم اسے دکھلا کر دیں گے ہو سکتا ہے وہ شرم کے مارے وہ ہماری چیز لے ہی نہ، اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ بیچارہ خاموش رہے اور کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت کی خوشنودی کا حقدار بننا، تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں خرچ بھی کریں، اور خرچ کرنے کے لیے شرعی ہدایات کا لحاظ رکھنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امور تعلیم فرمائے ہیں ان کی پاسداری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے جس طرح نماز قبول نہیں ہوتی، ولا تقبل صدقۃ من غلول، اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں حرام مال کا خرچ کیا ہوا صدقہ خیرات بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی برکات سے خرچ کے انداز میں کما حقہ مستفید ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں رزق حلال خرچ کریں، اپنی حلال کمائی، حلال روزی جو محنت مشقت کے ذریعے ہم نے کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اس میں سے اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ تو یقیناً جس طرح رمضان کی شکل میں اللہ رب العزت نے انسانوں پر رحم و کرم کیا، اور اسی طرح انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مال کی شکل میں، مالی تعاون کی شکل میں یا کسی اور انداز میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی تعاون کریں، اور یہی اس ماہ رمضان میں سبق دیا گیا ہے، اور جو رمضان کے آخر میں ہر انسان پر جو صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے اس میں بھی یہی حکمت اور یہی اللہ رب العزت نے مقصود، اس میں بھی یہی حکمت ہے تاکہ اس ماہ رمضان میں مسلمان ایک دوسرے پر خرچ کر کے ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور تمام مسلمان عید جیسی خوشی میں برابر شریک ہوں، تاکہ جو ضرورت مند ہیں صدقہ فطر کی شکل میں ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور وہ بھی خوشی سے اس مسلمانوں کے تہوار میں عید الفطر میں شریک ہوں۔ تو صدقہ فطر یہ بھی ماہ رمضان میں ایک خرچ کرنے کا انداز ہے اور جود و سخا کا ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام طرح کی اس ماہ رمضان میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق کی سخاوت، کردار کی سخاوت، دینی تعلیم کی سخاوت اور مالی تعاون کے انداز میں سخاوت۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔